ایک چرواہے کا بیٹا جسے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت جسے بلندیوں پر لے جانا چاہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جسے پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن وہ بچ گیا، پلا بڑا اور ایک دن دنیا کا انصاف پسند بادشاہ بنا۔ میں بات کر رہا ہوں دی کنگ آف پرشیا، سائرس دی گریٹ کا۔ 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایران کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اسے خواب آیا کہ اس کی بیٹی کا بیٹا یعنی اس کا نواسا اس سے بادشاہت چھین لے گا۔ خوف میں آ کر اس نے حکم جاری کر دیا کہ اسے پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی مار دیا جائے۔ اس کے بعد ایک چرواہے کو بچہ مارنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن چرواہے کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے اسے قتل کرنے کے بجائے اسے ایک جگہ جا کر چھپا دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنے لگا۔ سال گزرتے گئے، بچہ بڑا ہونے لگا۔ بچپن ہی سے وہ باقی لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ بولنے کا انداز، فیصلہ کرنے کا طریقہ اور سب کچھ اس میں خاص تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک چرواہے کا بیٹا باقی تمام بچوں پر حکومت کر رہا ہے۔ تحقیقات ہوئی اور آخرکار سچ سامنے آ گیا۔ یہ کوئی عام لڑکا نہ تھا بلکہ بادشاہ کا نواسا سائرس تھا۔ سالوں بعد جب سائرس جوان ہوا، اسے اپنی اصل پہچان کا علم ہوا کہ وہ صرف ایک چرواہے کا بیٹا نہیں بلکہ شاہی خون رکھتا ہے۔ سائرس نے سچ جاننے کے بعد اپنی پہچان کو قبول کیا اور پھر اس نے وہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا، اور فیصلہ کیا کہ اب ظلم کو روکنا ہوگا۔ اس نے ایک اپنی فوج بنائی اور اپنے نانا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ کئی لڑائیاں ہوئیں اور آخرکار سائرس کامیاب ہو گیا۔ وہ بادشاہ بن گیا، لیکن ایسا بادشاہ بنا اس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جسے پرشین امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب سائرس نے ایران کے ایک بڑے شہر بیبلان کو فتح کیا تو لوگ ڈر گئے کہ اب خون بہے گا اور لوٹ مار ہوگی۔ سائرس نے کچھ ایسا کیا جو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ سب کو اپنا اپنا مذہب ماننے کی آزادی ہے، کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ سب کو آزادی دی جائے گی۔ یہ الفاظ آج بھی ایک خاص چیز پر لکھے ہوئے ملتے ہیں جسے سائرس کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا انسانی حقوق کا اعلان مانا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک شخصیت کا ذکر ہے، ذوالقرنین۔ اب ذرا رکے اور غور کریں کہ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، جہاں سورج پانی میں ڈوبتا دکھائی دیتا تھا، پھر وہ مشرق جہاں لوگ دھوپ میں بغیر چھاؤں کے رہتے تھے، پھر وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان جہاں لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج ہمیں تباہ کر دیں گے۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی اور کہا جب تک اللہ نے چاہا یہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ بہت سے اسکالر مانتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین سائرس ہی تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ علماء کرام کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ سائرس ذوالقرنین نہیں ہے، لیکن ذوالقرنین کی جو خوبیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہی خوبیاں تقریباً سائرس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں سائرس کو، اس نے مشرق میں افغانستان تک حکومت کی، مغرب میں مصر تک، اور قفقاز میں اس نے دیواریں بنوائی جو آج بھی موجود ہے، جسے ڈربنٹ وال کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی دیوار ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی سائرس ہی وہ بادشاہ ہے جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے؟ مشہور اسلامی عالم مولانا ابوالکلام آزاد اور کئی دیگر اسکالرز اسی نظریے کے قائل ہیں۔ دوستو، ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی زندگی، اس کی سلطنت اور اس کے اصول قرآن کی بیان کردہ صفات سے حیرت انگیز حد تک ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سائرس نے 30 سال تک حکومت کی، پھر خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے انصاف، اس کے اصول اور اس کی سلطنت آج بھی زندہ ہے، دلوں میں، کتابوں میں اور تاریخ میں۔ سائرس ہمیں سکھا گیا کہ حکومت محض طاقت سے نہیں بلکہ انصاف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آج کے لیڈرز کی سوچ سائرس دی گریٹ کی سوچ سے مل جائے تو کیا دنیا ویسے ہی نہیں بن جائے گی جیسے وہ چاہتا تھا؟ کاش ہم ویسا کوئی لیڈر دوبارہ دیکھ سکیں۔ کیا ہم پھر سے وہ دور لا سکتے ہیں کہ جس میں بادشاہ انصاف سے پہچانا جاتا تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ ہمیں سائرس جیسے لیڈر پھر سے چاہیے۔ ایسے ہی تاریخی حقیقتوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔